السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ نے بابا بلے شاہ کا نام سنا ہوگا اور اکثر ناظرین قصور میں واقع بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری بھی دے چکے ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ جن کے عقیدت مندوں کی تعداد آج کروڑوں میں ہے، اسی بابا بلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو کوئی مولوی ان کا نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کی نماز جنازہ ایک وجہ سرا نے کیوں پڑھائی تھی؟ بابا بلے شاہ کی میتوں اور ہجروں اور بھینگیوں نے قبرستان کی بجائے ویران میں کیوں دفن کیا تھا؟ ناظرین، بابا بلے شاہ کی پیدائش سال 1680 میں بہاولپور کے گاؤں اوج گیلانیہ میں ہوئی، جبکہ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا اور وہ مسجد کی امامت کرتے تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ، جو بغیر گربلا شاہ اور پھر بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ ناظرین، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور علم عرفہ کی جستجو اور طلب آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائن تھے اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیاء کی طرح تاریخ و دنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی ملتی کرتے تھے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں جیسی تھی، یعنی موچیوں، نائیوں اور جلاحوں کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرآشوب دور تھا۔ اس دور میں نادر شاہ احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دہلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھیڑ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا دور بھی تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں دبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و اقتدار اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسی علامتی کاموں میں لپیٹ کر دبا رکھا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف اس انتشار اور مذہبی جنونیت کے خلاف ادبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی سامنے آیا۔ ناظرین، اسی دور میں پنجاب نے بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست نے انمٹ نقوش چھوڑے، لیکن اس دور کے بے مثال شعراء نے یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا۔ ان کے اشعار، قافیہ اور دورے صرف پنجاب میں نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے اور عظیم شاعر کی آواز، ہندوستان کی آواز ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی۔ بابا بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا، گھسے پٹے کتابی علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑا پیدا کرنے والے متعصب اور جنوبی مذہبوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملواؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی تھے، تعلق نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تھی، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائن تھے، جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جانے والی ذات۔ یہ بات ان کی برادری کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے زانوائے تلمند طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے۔
جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم منصبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کی لعنت برداشت کی، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اور اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر اطاعت تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو اس دور میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین، 81 رسم و رواج، روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہجروں کے ساتھ گل مل جاتے، ان کے ساتھ کام ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجروں کے ساتھ ناچنے ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجروں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی مستی اور دھن میں مگن رہتے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی چہرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا، لیکن جس بہادری اور جرأت اور دلیری سے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بلے شاہ اپنے دور کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے رہے اور اپنے کلام اور شعراء کے ذریعے مظلوموں کی آواز بنے رہے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلم، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث مولواؤں نے بابا بلے شاہ کو بھی کافر قرار دے کر ان کا جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ لگایا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کا مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔ ناظرین، اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کی قبرستان میں نہ دفنایا جائے، غرض ایک خواجہ سراء نے بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا۔ بینگیوں اور ہجروں نے پنجابی کے سب سے مشہور شعراء کا جنازہ اٹھایا، قصور شہر سے 2 میل دور جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے۔ وہ چودھری کون تھے جو اس کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو بابا بلے شاہ کی لاش کے سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اپنی گمنام قبر سے بول رہا ہے، بولتا رہے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کرنا۔